مجھے حسین کی ماں سے کرم کی بھیک ملے، مجھے حسین کی ماں سے کرم کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ، مالک کا کرم ہے۔ آمینہ باجی، آج 3 رمضان المبارک ہے، تو میں نے سوچا آج کے دن پر گفتگو کریں۔ جی بالکل، 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال ہے، تو انہی کی سیرت طیبہ پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ جی بالکل، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہزادی کونین ہیں، لیکن آمینہ باجی ایک بات قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی تو شہزادیاں ہیں، لیکن افضل الذکر فاطمۃ الزہرا ہیں۔ اس کے متعلق کچھ رہنمائی فرمائے جی۔ جی بے شک ایسا ہی ہے۔ آئیے ہم اپنے رہنمائی عظیم شیخۃ الحدیث محترمہ تسنیم ہاشمی سیفی صاحبہ سے اس سے ریلیٹڈ رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ آپ مخزن نسب رسول ٹھہری، آپ سیدہ بطول ٹھہری، آپ کو خون رسول اور جزء رسول ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنگن میں 4 شہزادیوں کی پرورش ہوئی۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر صرف حضرت سیدہ فاطمہ ہی کا نام اور آپ ہی کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی باقی 3 صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت رقیہ سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا، ان تینوں شہزادیوں کی وفات اور ان کی زندگی جس زمانے میں گزری، وہ زمانہ اسلام کے عروج سے پہلے کا زمانہ تھا، اور پھر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات کے اندر جو اللہ کریم نے انفرادیت رکھی تھی، وہ یہ کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو تقویت عطا فرمائی، آپ نے جو اسلام کی خدمات پیش کیں، آپ کی زندگی کا حصہ جس دور میں اور جس زمانے میں گزرا، اور پھر یہ ابھی جس چیز کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کو مخزن نسب رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا، یہ وہ انفرادیتیں تھیں جنہوں نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو باقی تمام خاندان سے الگ کر دیا اور ایک الگ شان عطا فرما دی۔ پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو توجہات آپ کے اوپر تھیں، اور جو انس تھا اور جو محبت تھی، اور اس وجہ سے کہ آگے چل کر دین کا ایک مضبوط ستون آپ کی ذات نے بننا تھا، اور دین کی آبیاری آپ کی اولاد کے مقدس خون سے ہونا تھی، لہٰذا آپ کا وہ مقام اور آپ کا وہ ذکر پاک جو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے جاری کرنا تھا، یہ سب وجوہات تھیں کہ آپ کا ذکر، آپ کی سیرت پاک، آپ کا اسوہ حسنہ بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی توجہات کے ساتھ تیار کیا۔ کیوں کہ آپ کی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پرتو بن رہی تھی۔ آپ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ اکیلے اس ذات اقدس کے لیے رب ذوالجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے چلنے والے قانون کو بدل دیا،
جس کو نہ تو آپ کی ذات کے بعد کبھی بدلا اور نہ کبھی آپ کی ذات سے پہلے۔ وہ قانون کیا تھا کہ ہمیشہ سے اولاد کا شجرہ نسب والد کی طرف ہوتا ہے اور قیامت تک یہی دستور رہے گا، مگر جب ذات اقدس حضرت فاطمۃ الزہرا کے سامنے آتی ہے تو یہاں آ کر قانون بدل جاتا ہے، اس طرح کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد حضرت علی شیر خدا کی اولاد کو رسول اللہ کی اولاد کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور آپ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کا نسب باقی رہتا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ ایک ایسی انفرادیت ہے جس کو حاصل کرنے والی صرف خاتون جنت اور خاتون قیامت ہے۔ جی تو سنا آپ نے کہ شہزادی رسول کی شان اور مقام کتنا خوبصورت ہے۔ ماشاء اللہ، آمینہ باجی بہت خوبصورت بیان فرمایا ہے۔ باجی جاننے کہ میں اچھے طریقے سے سمجھ گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کو۔ جی بے شک۔ آمینہ باجی ایک اور سوال ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان ولایت کا کیا مقام ہے؟ آئیے ہم اپنے رہنمائے عظیم شیخۃ الحدیث محترمہ تسنیم ہاشمی سیفی صاحبہ سے اس سے ریلیٹڈ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کے دو رخ ہیں، ایک ہے شان رسالت اور ایک ہے شان ولایت۔ دونوں دریا آپ کی ذات اقدس سے نکلتے ہیں، مگر شان رسالت تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تھی، کیونکہ آپ کی ذات اقدس پہ پہنچ کر رب ذوالجلال نے رسالت کا دروازہ بند فرما دیا۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے۔ تو پھر جو دوسری شان ہے شان ولایت، جو منتقل ہوئی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات کی طرف، تو حضرت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محی الدین عربی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منبع ہیں ولایت کا۔ کائنات میں جس زمانے میں جس کو بھی ولایت ملے گی حضرت علی المرتضیٰ کے صدقے اور آپ کی بارگاہ سے ہی ملے گی، مگر یہ جملہ شاید پہلی مرتبہ آپ کی سماعتوں سے مانوس ہوگا کہ یہ بات تو مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ولایت تقسیم ہوتی ہے اور ساری کائنات کے ولی آپ ہی کے دروازے سے جا کے ولی بنتے ہیں، مگر اس ولایت کی جو سند حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عطا کرتے ہیں، اس دستاویز پر اور اس سند پر دستخط جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا کے نہیں ہوتے وہ سند آگے عطا نہیں کی جاتی۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت بات فرمائی گئی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سند کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ بے شک جی بے شک، اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم آمین۔